یاد کو قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے اور ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے. میں نے آیت کریمہ پیش کی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانی قرب سے آیا. قربانی لفظ قرب سے نکلا. قربانی کے ذریعے قرب الہی نصیب ہوتی ہے. قربانی کے ذریعے قرب الہی نصیب ہوتی ہے. ہمارے اکثر بڑے لوگ بولتے ہیں میاں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو جو کھونا ہے اسی کو قربانی کہتا ہے. جو کھونا ہے اسی کو قربانی کہتے ہیں. حقیقت میں قربانی جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے. حقیقت میں قربانی جانور کی قربانی کا نام نہیں ہے. حقیقت میں قربانی اپنے انا کی قربانی کا نام ہے. اپنے تکبر کی قربانی کا نام ہے. اپنی دولت کی قربانی کا نام ہے. اپنی رعیت کی قربانی کا نام ہے. حقیقت یہی ہے. رب فرماتا ہے نہ تمہارے جانور کا گوشت مجھ تک پہنچتا, نہ تمہارے جانور کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے, نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اگر کچھ مجھ تک پہنچتا ہے تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اگر مجھ تک کچھ پہنچتا ہے وہ تمہاری نیت اور تمہارا تقویٰ. تمہاری نیت اور تمہارا تقویٰ ہی مجھ تک پہنچتا ہے. جانور کتنے بڑے ذبح کر لو, جانور کتنے خوبصورت ذبح کر لو, جانور کتنے فرباش ذبح کر دو, جانور کتنے تندرست ذبح کر دو, لیکن جانور کی ذبح کا نام قربانی نہیں, انا کی ذبح کا نام قربانی ہے. انا کی ذبح کا نام قربانی ہے. اگر قربانی حضرت سیدنا اسماعیل کی لینی ہوتی تو پھر رب اسماعیل کو قربان ہونے دیتا, دمبا کیوں لے کر آتا؟ قربانی اسماعیل کی لینی ہوتی تو رب دمبا کیوں لاتا؟ اسماعیل کی قربانی ہو جاتی. قربانی نیت کا نام ہے. جب خوش دلی کے ساتھ, جب رضائے الہی کے لیے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر, آنکھوں میں پٹی باندھ کر, اوندھے منہ لٹا کر ذبح کے لیے تیار ہے. بیٹا کٹنے کو تیار ہے, باپ کاٹنے کو تیار ہے, چھری کاٹنے کو تیار ہے, ہر چیز تیار ہے. جب نیت خالص ہو گئی, رب نے کہا ابراہیم تم راضی, اسماعیل راضی, چھری راضی. جب سب راضی ہو گئے تو مجھے اسماعیل نہیں بس قربانی چاہیے تھا, تمہاری نیت چاہیے تھا. میں نے تمہاری نیت کو صاف پایا, تمہاری قربانی قبول ہو گئی. تمہاری قربانی قبول ہو گئی. تمہاری قربانی کو میں نے عظیم قربانی بنا دیا. تمہاری قربانی کو عظیم قربانی بنا دیا. ایسی قربانی کہ قیامت تک جو میرے بندے رہیں گے وہ اس قربانی کی یاد مناتے رہیں گے, اس قربانی کی یاد مناتے رہیں گے. قربانی حقیقت میں فربار, تندرست اور قیمتی جو خوبصورت جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا دور ہے. ایک غریب صحابی ہے جن کے پاس ایک اونٹنی کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس اونٹنی کے دودھ بیچ کر اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتے تھے. اس اونٹنی کے دودھ سے اپنے گھر بار پرورش کرتے تھے. وہی معاش کا ذریعہ تھا اور کچھ نہ تھا. قربانی عید الاضحیٰ کا دن قریب آیا. سارے صحابہ اپنے اپنے جانوروں کو قربانی گاہ کی طرف لے جانے لگے. وہ غریب صحابی جن کے پاس اس اونٹنی کے علاوہ کچھ نہ تھا, وہ اپنی اونٹنی لے کر قربان گاہ کی طرف چلے. تمام صحابہ کہنے لگے دوست اس کے علاوہ تیرا کوئی دوسرا سہارا نہیں, یہی تیری معاش کا ذریعہ ہے, اسی کے ذریعے تیرے بچے پلتے ہیں, اسی کا دودھ بیچ کر تو اپنے گھر بار چلاتا ہے. آج اسے قربان کرنے جا رہا ہے تو کل تیرے بچے کیا کھائیں گے, کل تیرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو غریب صحابی جواب دیتے رب کی رضا کے لیے سب اپنی پیاری چیزیں قربان کر رہے ہیں, سب اپنی
پیاری چیزیں قربان کر رہے ہیں. مجھے اس اونٹنی سے زیادہ میرے بچے بھی عزیز نہیں، کیونکہ یہی اونٹنی میرے بچوں کو پالتی ہے. یہی اونٹنی میرے بچوں کو پالتی ہے. میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. رب پیاری چیز قربان کرنے کا حکم دیتا ہے تو میں اس پیاری چیز کو قربان کرنے جا رہا ہوں. میں اس پیاری چیز کو قربان کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے پھر تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ انہیں کھانا پینا کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ ہے، رزق دینا رب کا کام ہے. اس نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا. میں اس کی رضا کے لیے اونٹنی قربان کر رہا ہوں. سوچئے، یہ واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے. یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کامل یقین کسے کہتے ہیں. کامل یقین کسے کہتے ہیں. یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رب پر ہمیں کتنا یقین اور کتنا باوجود رب پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. قربانی ہمیں ایثار اور عاجزی سکھاتا ہے. قربانی ہمیں ایثار اور عاجزی سکھاتا ہے. قربانی ہمیں یہی تو سکھاتا ہے، انا کو قربان کرو، عاجزی اختیار کرو. انا کو قربان کرو، عاجزی اختیار کرو. ایسی عاجزی کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو. ایک بادشاہ کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بار ایسے شہنشاہ، ایسے سلطان کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدس ہاتھوں سے بیت المقدس کو آزاد کرایا، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے. اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرمائے. آج بھی یہ ظالموں کے قبضے میں ہے، مولا اسے آزادی نصیب فرمائے. سلطان صلاح الدین ایوبی طاقتور شہنشاہ کا نام ہے. عید الاضحیٰ کے دن تمام وزراء، امراء، شہری علماء، تمام گورنر، سارے بڑے بڑے سپہ سالاروں کی محل میں دعوت دی. سب سلطان سے ملنا ہے. دربان کہتے ہیں کہ سلطان مصروف ہیں، آپ نہیں مل سکتے. دربان اسے روکتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر پڑتی ہے، حکم دیتے ہیں دربانوں اسے چھوڑ دو، اسے آنے دو. وہ غریب شخص سیدھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں جا کر سامنے، تمہارے ہی شہر کے کونے میں رہنے والا میں غریب ہوں، میرے گھر چولہا تک نہیں جلتا اور تم دعوت اڑا رہے ہو. وقت کے شہنشاہ سے ایک غریب آدمی سوال کر رہا. کتنا پیارا ماحول ہوگا، کتنا عظیم ماحول ہوگا آج اگر کوئی چھٹ بھیا پولیٹیشن بھی ہو جائے نا، چھٹ بھئیے پولیٹیشن یا پولیٹیشن کا چمچا بھی ہو جائے نا، اس کو بھی اتنی گرمی ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن وقت کا شہنشاہ کہتا ہے ہمیں تو غریب کو، اور غریب ڈانٹ کر بات کرتا ہے. تمہاری سلطنت میں میں بھوکا ہوں، کل میدان محشر میں تیرے گریبان کو پکڑوں گا، تیرا دامن پکڑ کر تجھ سے پوچھوں گا، رب کی بارگاہ میں تجھ سے سوال کروں گا کہ تو اپنی محل میں دعوت اڑا رہا ہے اور تیری رعیت میں ایک غریب، اس کے گھر کئی دنوں سے چولہے نہیں جلتے. جب ڈانٹ کر اس طرح بات کرتا ہے، دربار میں سپاہی، بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے سپاہ سالار ہوا کرتے تھے، اکثر کے ہاتھ تلوار پر چلے گئے کہ شہنشاہ سے یہ صفت ہے. لیکن سلطان اشارہ کرتے، خبردار کوئی ایسی غلطی نہ کرنا. سلطان شاہی لباس پہنے تخت نشین ہے، تخت سے اتر کر اس غریب کو سینے سے لگاتے ہیں اور بیت المال کے وزراء سے حکم دیتے ہیں کہ بیت المال چھوڑو، میری ذاتی جو خزانہ ہے، میرے ذاتی خزانے سے اس کی ساری ضرورتیں پوری کی جائے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کی جائے. نئے کپڑے، غلہ، اناج اور پھر ہمیشگی کے لیے، معاش کے لیے اسے چند اونٹنیاں فراہم کی جائیں. تاریخ بتاتی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ دے نہیں لیا، بلکہ سپاہیوں کی نگرانی میں خود لے کر اس کے گھر پہنچے، خود لے کر اس کے گھر پہنچے، اسے سونپا اور اسے معافی مانگی. وقت کا شہنشاہ غریب سے معافی مانگ رہا ہے.
ایک وقت تھا حضرت سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے تھے اور ایک نیا ڈریس پہنے تھے، نیا کرتا پہنے ہوئے تھے. امیر المومنین جو بادشاہ کا اس وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس وقت امیر المومنین ہوا کرتے، خلافت کا دور تھا. نمازی پوچھتے ہیں امیر المومنین یہ کپڑا جو مال غنیمت سے بٹا تھا اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ کرتا بن جائے. سب کو ملا تھا، آپ کو بھی اس میں حصہ ملا تھا. وہ کپڑا اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ کرتا بن جائے. کیا آپ نے ناانصافی کی ہے کہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ آج کرپشن کی بھرمار ہے، لیکن امیر المومنین سے عام انسان سوال کرتا ہے کپڑا اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ کرتا بن جائے، آپ کا کرتا کیسے بنا؟ آج کے ہوتے تو پریس والوں کو بھی کہتے جاؤ میاں جاؤ اپنے کام کرو، لیکن عمر فاروق کہتے ہیں بیٹا عبداللہ کھڑے ہو کر جواب دو، بیٹا عبداللہ کھڑے ہو کر جواب دو. حضرت عبداللہ ابن عمر جمعہ کے دن عین خطبے کے وقت جمعہ کے منبر پر حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں کا خیال رکھیں، خاص کر کے ان چیزوں کا خیال رکھیں. وقت اس سے زیادہ کی اجازت دیتا نہیں ہے، گرمی کی شدت بھی ہے. آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، آپ نہیں تو میں تو خود اس چیز کو محسوس کر سکتا ہوں. خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. مولا ہم سب کو آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے. ہم سب کو مولا اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عالم اسلام میں جتنے والا فرمائے، ظلم اور ظالموں کا مقابلہ فرمائے. مولا ہم سب کی اس عید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا